اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہماری آپسی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ایک امت کی حیثیت سے اس سرزمین پر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کی حیثیت سے اس دنیا میں چھوڑا تھا اور ایک کام دے کر رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے اللہ تعالیٰ سے جا ملے تھے، اور وہ کام یہی کام تھا جس کی پکار ابھی لگائی جا رہی تھی اور جس سے ہم اپنی نماز شروع کریں گے اور جسے خطبے میں بار بار دہرایا جائے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بنائے ہوئے تمام خداؤں سے بڑا ہے، تمام ظالموں اور جابروں سے بڑا ہے، تمام حکمرانوں سے بڑا ہے، پورے طاغوتی نظام سے بڑا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی عظمت اور اسی کی کبریائی کے گن گانے۔ یہی عید الفطر کا سب سے بڑا پیغام ہے، چونکہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کی بڑائی کا اور اس کی جلالت شان کا، اس کے حی و قیوم ہونے کا، اس کے ذوالجلال والاکرام ہونے کا نہ صرف یہ کہ اعتراف کرے بلکہ ہر وقت اس کا دھیان رکھے، استحضار رکھے۔ مسلمانوں کی اذان بغیر اللہ اکبر کے نہیں ہوتی، اقامت اللہ اکبر کے بغیر نہیں ہوتی، ذبح اللہ اکبر کے بغیر نہیں۔ بچے کی پیدائش ہو اور ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت ہو، وہ اللہ اکبر کے بغیر نہیں۔ مسلمان جب کسی بات پر تعجب کرتا ہے یا حیرت سے دیکھتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، مجاہدین کے حوصلے میدان جہاد میں بڑھاتا ہے تو وہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ اونچائی اور بلندی پہ چڑھتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، تاکہ دل کے اندر یہ کلمہ آباد ہو جائے۔ اور جب ساری دنیا کفر کی طرف بلا رہی ہو اور آواز لگا رہی ہو، اور جس وقت لوگ غیر اللہ کی عبادت میں اور اس کی پوجا میں لگے ہوئے ہوں، ایک غریب مؤذن کھڑے ہو کر جب آواز لگاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، فضاؤں میں اس کی آواز گونجتی ہے، اور اس وقت یہ سارے بت پاش پاش ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ آج اسلام کے دشمنوں کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اللہ اکبر کیوں کہتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کیوں کہتا ہے،
کوئی ایک اللہ کو کیوں مانتا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی ساتھ میں ذکر ہو تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ آج اگر غور کریں تو پوری دنیا اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف جمع ہو چکی۔ مسلمان اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ان کی اکثریت نہیں رہی، وہ مائنورٹی میں ہیں، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر ہیں، وہاں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سمجھوتا کر لو، تم اکثریت جس طرف جا رہی ہے اس طرف جاؤ اور زیادہ لوگوں کی باتوں کو اختیار کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان یونٹی پیدا کرنے کے لیے اور ٹالرنس کے نام پر ضرورت ہے کہ اسلام کا نام نہ لیا جائے۔ یعنی پوری دنیا آپس میں آپ دیکھیں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اتنا بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، جتنے کمیونسٹ ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، رائٹ ونگ کے ہوں، لیفٹ ونگ کے ہوں، اگر یہ سب جمع ہو جاتے ہیں کسی ایک بات پر تو وہ اسلام کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ یہ جتنے بھی کفر کرنے والے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم نے اللہ کا کلمہ بلند نہ کیا اور اگر تم نے اسلام کا دفاع نہ کیا اور اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان نہ کی تو فتنہ پھیل جائے گا، بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، حالات جیسے بھی ہوں، مصیبتیں جس طرح کی بھی آئیں اور ڈرانے والے حالات ہوں، مایوس کرنے والے حالات ہوں، لیکن توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، بے شک آپ حق مبین پر ہیں، کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ کبھی فرمایا گیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے آپ مضبوطی سے اسے تھامے رہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ ایک ایسے موقع سے جب ساری دنیا کے مسلمان عید منا رہے ہیں، کچھ حصوں میں کل عید ہوئی، کچھ حصوں میں آج عید ہو رہی ہے، اور اللہ کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، اسی لیے عیدگاہوں میں اور جامع مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت اسی لیے بتائی گئی کہ اللہ کے شعائر کا، دین کے شعائر کا اظہار ہو سکے، یعنی دین کی پہچان جن چیزوں سے ہوتی ہے ان کا اظہار ہو، مسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہو، ان کی شوکت کا اظہار ہو، لوگوں کے دلوں پر ان کا رعب قائم ہو، ان کا دبدبہ قائم ہو، خصوصاً ایک ایسے ماحول میں جب ڈرے سہمے ہوئے مسلمان کوئی اپنا نام بدلتا ہے، کوئی اپنا لباس بدلتا ہے، کوئی کفر کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور لوگوں نے حرج سمجھنا چھوڑ دیا ایسی چیزوں کو اختیار کرنے میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور اس ملک میں امتحانات اور آئیں گے، آزمائشیں اور آئیں گی، پریشانیاں اور بڑھیں گی، حالات کا رخ بتاتا ہے، لیکن یہ سب اسی لیے ہے تاکہ اہل اسلام مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں اور ہر حال میں اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرتے رہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں،
اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو ہزاروں مشکلات آپ کے ساتھ آئیں گی، اور قربانیوں کے لیے آپ کو اور ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ اس لیے عید الفطر کے اس موقع پر ہم عہد کریں کہ ہم اس ملک میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کا بڑا حصہ لگائیں گے اور وقف کریں گے۔ اسی طرح سے عید الفطر کا ایک دوسرا بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ جو حکم جس وقت شریعت کی جانب سے مل جائے اس وقت اسی کے مطابق عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ حالات درست نہیں ہیں تو ہم ماتم منانے لگیں، غم منانے لگیں۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں نے اور غزہ کے مسلمانوں نے اور رفح اور خان یونس اور دوسرے علاقوں کے مسلمانوں نے ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کیا کہ ایسے حالات میں بھی انہوں نے عید کی سچی خوشی منانے کی کوشش کی اور اس کا اظہار کیا۔ اللہ نے ان کے لیے جیسے بھی حالات رکھے، چونکہ حکم اللہ کا ہے، للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں اور دونوں خوشیاں وہ مناتا ہے۔ اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ، جب وہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ کھولنے پر خوش ہوتا ہے، جو ایک فطری خوشی ہے انسان کے اندر دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے، اور اللہ نے جن چیزوں کو عام دنوں میں جائز قرار دیا تھا ان کو بھی حرام قرار دے دیا تھا۔ اب جب اسے روزہ کھولنے کی اجازت ملی تو اسے فطری طور پہ خوشی ہوتی، اور اس خوشی کو اسلام نے منع نہیں کیا۔ اور ایک وہ خوشی ہے اور روزہ کھولنا ہے جو 29 اور 30 دن کے بعد شوال مکرم کا چاند دیکھنے کے بعد خوشی حاصل ہوتی ہے، اور یہ بھی بڑا افطار ہے، یعنی ہم نے روزہ پوری طرح مکمل کر لیا، روزہ کھول لیا، تو یہ وہ خوشی ہے جس کا حکم دیا گیا، یہ وہ خوشی ہے جو شرعی خوشی ہے، جو ایک دینی فرحت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ایسی چیزیں ہیں کہ ضرورت ہے کہ ان پر خوشی منائی جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، برسوں کی نفرتوں کو اور عداوتوں کو، دشمنی کو ختم کیا جائے، محبت سے ایک دوسرے کو قریب کیا جائے، اور جو بھی آپس کی دشمنی اور ناچاقی، آپس میں جو اختلاف ہے، چاہے انفرادی طور پر ہو، جماعتوں اور مسلکوں کی بنیاد پر ہو، یہ عید آتی ہے تاکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے، اور ان سب کے سربراہ اس امت کے لوگ ہوں، مسلمان ہوں، جو آگے بڑھ کر اتحاد کا پیغام دیں، وحدت کا پیغام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عید آتی ہے، یہ رمضان آتا ہے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کے لیے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر رکھ دیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر فمن ادى قبل الصلاة فهي صدقۃ مقبولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا، جس نے نماز سے پہلے ادا کر دی، یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ وہ مقبول صدقہ ہے۔ ومن اداها بعدها فهي صدقۃ من الصدقات، ادا تو بہرحال کرنا ہے، اگر کوئی ادا نہیں کر سکا تو بعد میں ادا کرے گا، لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ہے اور وہ فضیلت نہیں ہے جو اصل زکوٰۃ الفطر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عید الفطر کا ایک پیغام یہ ہے کہ رمضان سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہم اس پر باقی رہیں، چاہے وہ 6 شوال کے روزے ہوں۔ روزے کا سب سے بنیادی اور پہلا پیغام کہ اس روزے کو آج چھوڑ کر عید کے دن کو آگے اس روزے کو بڑھایا جائے، روزے کا عادی بنا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے
تہجد کی نماز پڑھی، جماعت سے فرض نمازیں پڑھیں، صدقے اور خیرات کا اپنے کو عادی بنایا، بھوک اور پیاس پر صبر کا اپنے کو عادی بنایا، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کوشش کی جائے کہ اس پر ہمیں تا زندگی باقی رہنا، چونکہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد اب نہیں رہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اس لیے سب کو یقین آ گیا کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن آپ کو بھی اپنے اللہ سے ملنا ہے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ من کان یعبد لرمضان فإن رمضان قد مضى۔ اگر کوئی صرف رمضان کے لیے عبادت کرتا تھا تو رمضان گزر گیا، اب ایک سال کے بعد آئے گا، لیکن جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، رحمان کی عبادت کرتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی عبادتوں پر باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیمتاً، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے جیسے بارش کی جھڑیاں ہوتی ہیں اس طرح سے ہوتے تھے، ہمیشگی کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ۔ ہمیں عید الفطر کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، صدقے اور خیرات کا اہتمام اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے جینے اور مرنے کا یقین پیدا کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور یہ یقین کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ یہ دین پہنچ کر رہے گا جہاں جہاں رات پہنچتی ہے، جہاں جہاں دن پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو بیت مدر و وبر ہر کچے اور پکے گھر میں داخل کر کے رہے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے کسی کو عزت ملے کسی کو ذلت ملے، اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے گا، کفر کو رسوا فرمائے گا۔ اس بات کی یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی، مددگار اور ناصر ہے، ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ اب میں مختصر نماز کا طریقہ ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ صف بندی کر لیں اور نماز شروع ہو، اس کے بعد خطبہ ہو۔ عید الفطر کی نماز واجب، اور اسی لیے جب ہم نیت کریں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جماعت کے بغیر یہ نماز نہیں ہوتی ہے، تو امام کے پیچھے ہوگی، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ 2 رکعت جو نماز ہوگی اس میں صرف 6 زائد تکبیریں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور دیگر بہت سے صحابہ کی روایت میں 6 زائد تکبیروں کا ذکر ہے، اسی کے مطابق یہاں نماز ہوگی۔ اور بھی دوسری روایتیں، اس لیے اور جگہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اور بھی تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو جو 6 زائد تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں جب تکبیر تحریمہ آپ کہہ لیں اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھ لیں، ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، قرات ہوگی جیسے دیگر نمازوں میں ہوتی ہے، اور اس کے رکوع سجدے کے بعد جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو پہلے قرات ہوگی، اور قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہوں گی، اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ یہی مختصر نماز کا طریقہ، اور پھر پوری نماز عام نمازوں کی طرح مکمل کی جائے گی۔ اس کا خیال کرتے ہوئے ہم اپنی نمازیں پڑھیں، اور ہر ایک کو اپنی زبان سے بھی اللہ اکبر آہستہ آواز میں کہنا ضروری ہے۔ صف بندی کر لیجیے۔